تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 مہینے ایسے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے: رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور شعبان۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ مہینے بڑے فضیلت والے ہیں۔ آج ہم شعبان کے بارے میں ایسی معلومات جانیں گے جو یقیناً آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے گی۔ پہاڑ سے اترنے کے لیے جن راستوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو عربی میں شیب کہتے ہیں۔ شعبان شیب سے ہی بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ جب کوئی شخص اس میں روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت سی بلائیاں پھوٹتی ہیں جو اسے جنت میں لے جائیں گی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا سب سے زیادہ پسند تھے۔ آپ اس مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ دوسری حدیث سنیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، پیارے بیٹے، اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات عزیز ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ 2 برکت والے مہینوں کے بیچ میں پڑتا ہے، یعنی رجب اور رمضان۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو لوگ نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتے اور وہ صدقہ و خیرات کرتے تاکہ کمزور مسلمان بھی رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شب بارات میں آرام فرما رہا تھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اٹھیے اور نماز پڑھیے اور اپنے رب سے دعائیں مانگیے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، آج کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج وہ رات ہے کہ جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات سب کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے: شرک کرنے والے، شراب پینے والے، بدکار اور وہ لوگ جو دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حبیب یہ دعا پڑھتے ہوئے جنت البقیع کی جانب گئے۔ رات کے آخری حصے میں پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ اللہ کے حبیب نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی جانب دیکھا تو آسمان کے فرشتے پکار پکار کے کہہ رہے تھے، آج کی رات دعائیں مانگنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، اللہ کو ایک مانگنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ اور کچھ فرشتے یوں کہہ رہے تھے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ جسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ جس کو رزق دیا جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا قبول کی جائے؟ اللہ کے حبیب نے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، طلوع فجر تک۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، آج کی رات اتنے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں جتنے بنی قلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں، اور یہ کہ سن لو، آج کی رات ہی رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمین والوں کی طرح آسمان والوں یعنی فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں، شعبان کی 15ویں شب اور لیلۃ القدر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات سورہ دخان پڑھتا ہے وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ان تمام فضائل کو سننے کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ یعنی شعبان کتنی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غفلت اور سستی کو دور کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی خوب لائک اور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اللہ حافظ۔